أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ أم، ابھی یہ بات میرے دل میں تھی، اس کا اظہار میں نے ابھی کسی سے کیا نہیں تھا۔ گرے ہاؤنڈ بس اسٹیشن سے میں نے واشنگٹن ڈی سی کی ٹکٹ لی اور اسٹیشن کے ٹرمینل پر ہی کچھ کھا پی کر بس کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ گرے ہاؤنڈ بس سسٹم ایک بہت آرگنائزڈ سسٹم ہے اور ٹائم کی پابندی بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ بسیں صاف ستھری ہوتی ہیں، اگرچہ ساری بسیں نئی نہیں ہیں لیکن کچھ پرانی بسیں بھی ہیں۔ ایک چیز جس نے مجھے حیران کیا کہ کچھ ہدایات انسٹرکشنز جو تھیں وہ اسپینش لینگویج میں تھیں۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ امریکہ میں ایک بہت بڑی تعداد اسپین کے لوگوں کے رہنے والوں کی بھی ہے، اور وہ انگلش نہیں بولتے بلکہ صرف اپنی زبان بولتے ہیں۔ بلکہ کئی اسپینش لوگ تو ایسے ہیں کہ ساری عمر ہی انگلش میں بات نہیں کرتے اور کمیونیکیشن نہیں کرتے، بلکہ صرف اپنی زبان اسپینش میں ہی بولتے ہیں اور ساری عمر ایسے ہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ریسٹورنٹ، شاپنگ سینٹرز اور سوشل کلبز وغیرہ میں اسپینش لوگ صرف اپنے ہی لوگوں سے میل جول رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ساری عمر بھی انگریزی بولنے یا سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ گرے ہاؤنڈ بسوں کے ڈرائیورز بہت زیادہ پروفیشنل ہوتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھوں تاکہ میں جو سامنے کا نظارہ جو ہے وہ میں دیکھ سکوں، لیکن ڈرائیور مجھے فرنٹ سیٹ پر سے چھوڑ کر ایک سیٹ پیچھے بیٹھنے کے لیے کہتے تھے۔ اس میں کیا حکمت عملی تھی، اس میں کیا حکمت تھی، مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ شاید حفاظتی اقدام کے طور پر ایسا کرتے تھے۔ میرے ذہن میں تھا کہ 12 یا 16 گھنٹے تک واشنگٹن ڈی سی پہنچ جاؤں گا، لیکن بعد میں پتہ چلا مجھے تقریباً 3 دن لگ گئے واشنگٹن ڈی سی پہنچتے پہنچتے۔ اسی دوران میں مسلسل ابرار سے رابطے میں تھا۔ منیاپولس کے شہر منیسوٹا ریاست میں ہے، یہاں سے ہمارا سفر واشنگٹن ڈی سی کی طرف ہوا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ گرے ہاؤنڈ کمپنی پورے امریکہ اور کینیڈا اور دوسرے ملکوں میں بھی بسیں چلاتی ہے۔ جب میں بس میں سوار ہوا تو ڈرائیور نے آ کر سب سے پہلے ایک بریفنگ دے دی۔ سب مسافروں کو بتا دیا کہ بس کہاں کہاں رکے گی، کتنی دیر رکے گی، اور جب ڈرائیور بس میں آ کر بیٹھ جائے تو کسی کا انتظار نہیں کرے گا۔ جو مسافر بس میں آ کر بیٹھ جائیں تو وہی آگے سفر کر سکیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ سب مسافر جو تھے وہ پیسنجر وہ بہت زیادہ محتاط تھے، اور کوئی بھی پیسنجر کبھی بھی بس میں لیٹ نہیں آیا تھا، بلکہ ڈرائیور کے آنے سے پہلے ہی سب پیسنجر بس میں آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ میں بھی بہت کیئرفل تھا اور الحمدللہ میں نے بھی کبھی کوئی بس مس نہیں کی۔ بس ایک اسٹیشن سے چلتی تھی، راستے میں ایک دو جگہ کھانے، چائے کافی وغیرہ کے لیے وقت بریک کرتی تھی اور پھر آگے روانہ ہو جاتی تھی۔ راستے میں مجھے بہت سے ٹول ٹیکس کی جگہ نظر آئیں۔ بس تھوڑا سا بس آگے چلتی تھی کہ ٹول ٹیکس کی جگہ پر رک کر ٹول ادا کر کے آگے روانہ ہوتی تھی۔ یہ بات میرے لیے بڑی اسٹرینج تھی کہ امریکہ میں اگر آپ بائی روڈ ٹریول کریں اور بس میں، جب جیسے کہ میں نے بس میں ٹریول کر رہا تھا، تو تھوڑے تھوڑے فاصلے کے جیسے میں بھی کہ لائک میں بھی 10 20 15 کلومیٹرز کے فاصلے پہ ٹول جو ہے نا وہ پے کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال میں صرف سینٹ پال مینیاپولیس اور واشنگٹن سے ہی جا رہا تھا، ورنہ تو اکثر مسافر ایک شہر سے بس پر سوار ہوتے تھے اور اگلے شہر میں اتر جاتے تھے۔ اس لیے کبھی بس بھر جاتی پیسنجر سے اور کبھی بس میں کافی کم پیسنجرز ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں اور کچھ دوسرے ملکوں میں نے دیکھا ہے کہ عورت اور مرد جب اکٹھے سفر کرتے ہیں تو بس کی اگلی سیٹوں پر جا کر بیٹھتے ہیں، لیکن امریکہ میں لڑکے لڑکیاں پچھلی سیٹوں پر بیٹھتے ہیں تاکہ انہیں پچھلی سیٹوں پر کچھ تنہائی میسر آ جائے۔ جب ایک بس ایک اسٹیشن سے چلتی تھی تو اگلے اسٹیشن پر جا کر تبدیل ہو جاتی تھی، یعنی کہ دوسری بس جو ہے نا وہ، جب میں ایک اسٹیشن سے چل کے دوسرے اسٹیشن پہ پہنچتا تھا تو وہاں سے اگلے اسٹیشن پہ جانے کے لیے مجھے ایک اور بس چینج کرنی پڑتی تھی۔ اور لیکن ظاہر ہے کہ جب بس چینج ہوتی تھی تو میرے ساتھ دوسرے پیسنجرز بھی نیچے اتر کر ٹرمینل میں جا کر بیٹھ کر انتظار کرتے تھے، اور دوسری بس کے ریڈی ہونے تک کم از کم 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے واشنگٹن ڈی سی تک پہنچتے پہنچتے 3 دن لگ گئے۔ میرا گرے ہاؤنڈ پر اتنا لمبا سفر کرنے کا تجربہ بہت اچھا رہا۔ میں امریکہ کے ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ بس پر ہی گھومتا رہا۔ ایک بات میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ مجھے افریقن امریکن زیادہ نظر آ رہے تھے، بلیک لوگ جو تھے، شاید اس لیے کہ جن شہروں سے بس گزر رہی تھی وہاں کالے امریکنز کی تعداد زیادہ تھی۔ یہ بات آسٹریلیا میں جب میں پہلی مرتبہ ایلس اسپرنگ کے شہر گیا اس سے ملتی جلتی تھی، کیونکہ وہاں پر بھی میں نے کالے آسٹریلین کافی جگہوں پر دیکھے، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ
گورے اس شہر میں نہیں رہتے۔ آسٹریلیا میں رہنے والے کالے ایبوریجنز کہلاتے ہیں اور پھر چھوٹا کر کے ان کو ایبو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب گرے ہاؤنڈ بس شروع میں چلی مسافروں کو لے کر، جس میں بھی سوار تھا، تو مجھے کالے لوگ ہی زیادہ نظر آئے، اگرچہ بعد میں گورے بھی نظر آنے شروع ہو گئے تھے۔ بس کے ڈرائیور نے جو شروع میں انسٹرکشنز دی تھیں، ان میں ایک انسٹرکشن یہ بھی تھی کہ آپ کی وجہ سے دوسرے مسافروں کو تنگ یا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ میوزک وغیرہ سننا چاہتے ہیں یا کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، باتیں وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی آواز کو بہت لو رکھیں، دھیما رکھیں، تاکہ کوئی دوسرا پیسنجر جو آپ کی وجہ سے پریشان یا بے آرام نہ ہو۔ ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہا ساتھ ہی میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو وارننگ دی جائے گی، لیکن اگر آپ نے پھر بھی بازنا ہے تو راستے میں بھی بس روک کر آپ کو نیچے اتار دیا جائے گا، اور ضروری نہیں کہ بس اسٹاپ پر جا کر آپ کو بس سے نیچے اتارا جائے، بلکہ راستے میں ہی بس روک کر آپ کو نیچے اتارا جا سکتا ہے۔ اور یہ سب باتیں جب بھی بس چینج ہوتی تھی اور دوسری بس پر سوار ہوتے تھے، تو ہر بس کا ڈرائیور شروع سے ہی بتا دیتا تھا تمام انسٹرکشنز۔ بس کے پچھلے حصے میں ٹوائلٹ کی بھی سہولت موجود تھی، جو کہ میں نے کبھی بھی استعمال نہیں کی۔ میرے 3 دن اور 3 راتیں گرے ہاؤنڈ بسوں پر ہی گزرے۔ بہت ہی کم ایسا ہوا کہ کوئی بس لیٹ ہو گئی ہو، ورنہ بسیں ٹائم پر ہی چلتی تھیں اور مقررہ جگہوں پر پہنچتی تھیں۔ دن کے وقت بس کا سفر کھیتوں کے درمیان سے بھی کئی مرتبہ ہوا۔ صاف ستھرے لہلہاتے کھیت بھلے معلوم ہوتے تھے۔ کھیتوں میں مشینری، ٹریکٹر وغیرہ نظر آتے تھے۔ فصلوں کو پانی دینے کا سسٹم فوار کی جیسے کہ آ، جیسے فوارہ ہوتا ہے، اس فوارہ ٹائپ اس طرح کا سسٹم، ایک بہت لمبا پائپ ہوتا ہے جس کے نیچے ویل لگے ہوتے ہیں اور کافی جگہوں پر نظر آتے ہیں۔ یہ پائپ جس کے نیچے ویل لگے ہوتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے اور گھومتا رہتا ہے، اور پانی اس پائپ میں سے نکل کے فصلوں کو سیراب کرتا رہتا ہے۔ کے ایف سی، میک ڈونلڈز، ہارڈیز اور بھی بہت سارے برانڈز وغیرہ، برانڈ ریسٹورنٹ بڑی تعداد میں راستے میں بھی اور بس اسٹاپوں پہ بھی نظر آتے رہے، لیکن میں پھل فروٹ، چاکلیٹ، دودھ، چائے وغیرہ، کافی وغیرہ پر ہی گزارا کرتا رہا۔ اس سے مجھے کافی فائدہ ہوا تھا، یعنی کہ میرا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوا، الحمدللہ۔ ویسے بھی میرا ماٹو یہی رہا ہے کہ زندہ رہنے کے لیے کھاؤ، نہ کہ کھانے کے لیے زندہ رہنا۔ ایک مرتبہ بس نے رات کو ایک جگہ سٹاپ کیا۔ میں نے کمر کے ساتھ ایک بیلٹ لگا رکھی تھی، منی بیلٹ، تو اس میں کافی ڈالرز obviously تھے۔ تو جب میں بس سے نیچے اتر کر سامنے اسٹور کی طرف جا رہا تھا کہ ایک کڑکتی ہوئی آواز سنائی دی، "Hey man, you have a dollar on you?" یعنی کہ کیا تمہارے پاس $1 ہے؟ ایک لمحے کے لیے مجھے صرف آواز ہی سنائی دی، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ لیکن جب میں نے آواز کی سمت کی طرف نظر دوڑائی تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ ایک لمبا کالا آدمی اندھیرے کی طرف ہو کر کھڑا تھا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا تو مجھے خطرہ محسوس ہوا، اور میں ایک دم میرا دھیان میرے پیسوں والی بیلٹ پر چلا گیا۔ مجھے لگا کہ وہ سیاہ فام ابھی مجھ کو پکڑ کر مجھ سے میری بیلٹ چھین لے گا۔ میں نے دل ہی دل میں سے جواب دیا، "I don't have a dollar on me, but I have many dollars on me, man." لیکن یہ بات میں نے اپنے دل ہی میں رکھی اور کہی، اور کالے کو میں نے نہ کہی۔ میں اس کو دیکھ کر قدرے خوفزدہ ہو گیا اور واش روم اور اسٹور میں جانا ہی بھول گیا، اور تیزی سے الٹے قدم واپس بس پر جا کر سوار ہو گیا۔ اس کالے نے مجھ سے آگے جو مسافر بس سے اترے تھے، ان میں سے کسی کو نہیں اپنی طرف متوجہ کیا تھا، بلکہ صرف مجھ سے یہ کہا تھا ڈالر کے لیے، اور ہو سکتا تھا کہ اس نے میری کمر کے گرد لگی ہوئی پیسوں والی بیلٹ کو دیکھ لیا ہو، اور اسی لیے اس نے مجھ سے ڈالر کا کہا ہو۔ میں اگرچہ اس کو $1 دے تو دیتا، لیکن اس کے لیے مجھے اپنی بیلٹ کو کھولنا پڑنا تھا، زپ کو، تو اس میں سے ایک دم سے اس کو سارے ڈالرز وغیرہ نظر آ جاتے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت خراب ہو جاتی۔ تو بس میں احتیاط کے طور پہ فوراً بس میں واپس آیا اور بس میں ہی بیٹھ گیا۔ اس لیے میں نے کھانا پینا سب کچھ بھول گیا، اور ہو سکتا تھا کہ واقعی ایک ضرورت مند ہوگا، لیکن ماحول ہی کچھ ایسا بن گیا تھا، یعنی کہ رات کے 1 بجے کے بعد کا ٹائم اور اس کے بالکل اندھیرے میں کھڑے ہونا، یہ باتیں مجھے تھوڑا سا خوف زدہ کر گئیں، اور میں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ واپس بس میں لوٹ جاؤں اور اگلے اسٹاپ پر واش روم وغیرہ چلا جاؤں۔ بس میں بیٹھ کر میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، لیکن وہ نیگرو مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میرے ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ وہ کہیں بس کے اندر ہی نہ آ جائے، لیکن بس کا ڈرائیور اور کچھ مسافر جو کہ بریک نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ بس پر ہی موجود تھے۔ بریک کوئی تقریباً 40 منٹس کی تھی۔ میں بس میں ہی بیٹھا کھڑکی کے سامنے اسٹور کو دیکھتا رہا کہ جہاں سے مسافر کھانے پینے کی چیزیں لے رہے تھے، اور کچھ باہر کھڑے سگریٹ وغیرہ بھی پی رہے تھے۔ آخر کار سب مسافر بس میں واپس آ گئے،
اور ڈرائیور بھی ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے بس کا گیٹ بند کیا اور لائٹس آف کی اور بس سٹارٹ کی اور بغیر دیکھے اور پوچھے کہ سب پیسنجرز آ گئے ہیں کہ نہیں، اس نے بس چلا دی۔ اور ڈرائیور نے اس نے کوئی مسافر بس اس لیے مجھے اس بات نے مجھے اس بات کو سوچنے میں مجبور کر دیا کہ ایک پیغام جب دیا جاتا ہے امریکنز کو، امریکن پیپل کو، تو وہ اس میسج کو، پیغام کو سمجھ جاتے ہیں اور اس پر پوری طرح عمل کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آ جائیں گے ابھی 5 منٹ رکو میرا بھائی آ رہا ہے یا فلاں ٹوائلٹ گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو اس نے انسٹرکشنز دے دی ہیں، جو اس نے کہہ دیا ہے، وہ ایک قسم کا سمجھ لیں کہ اس کے بعد وہ اسی کو امپلیمنٹ کرے گا، اس کے بعد وہ کسی کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ تو امریکن لوگ اس پیغام کو سمجھ کے اس پہ پوری طرح سے عمل کرتے ہیں، اور امریکن قوم کی ترقی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ساری قوم جو ہے یک زبان ہو جاتی ہے اور اپنے لیڈر کی مکمل حمایت میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ بس کا سفر دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ باہر ہر طرف اندھیرا تھا اور دور دور تک کسی بلڈنگ کی روشنیاں وغیرہ بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ میں نے بھی سیٹ پیچھے کر کے آنکھیں موند لیں اور کچھ نیند لینے کی کوشش کرنے لگا، اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ میرا خیال ہے کہ کوئی 1 ڈیڑھ گھنٹہ سویا ہوں گا۔ بس میں مکمل خاموشی اور اندھیرا تھا، سوائے 2 4 چھوٹی لائٹوں کے۔ میرے بس میں سفر کے دوران زیادہ تر میری والی ساتھ والی سیٹ خالی رہی تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اکثر مرتبہ بس فل نہیں ہوتی تھی اور زیادہ پیسنجر بس میں نہیں ہوتے تھے، اور دوسرے زیادہ مسافر اپنے پارٹنر کے ساتھ ہی سفر کرتے تھے۔ لیکن کبھی کبھار کوئی مسافر میرے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے تھے اور بس ہیلو ہائی کر کے خاموش ہی رہتے تھے، سوائے ایک لڑکی کے۔ ایک اسٹیشن پر جب بس رکی تو کچھ مسافر بس سے اتر گئے اور چند مسافر اس اسٹیشن سے بس پر سوار ہو گئے۔ میں اگلی سیٹ پر اکیلا ہی بیٹھا تھا اور میرے ساتھ والی سیٹ خالی تھی، اور بس میں اور بھی خالی سیٹیں موجود تھیں۔ یہ لڑکی بس پر چڑھی اور ایک نظر بس پر ڈالی اور پھر میرے ساتھ والی سیٹ میں دیکھی اور پھر مجھ سے پوچھا کہ کیا میں آپ کے ساتھ والی سیٹ میں بیٹھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، پلیز بیٹھ جائیں۔ اس کے ہاتھ میں 1 2 چیزیں تھیں جو کہ اس نے سیٹوں کے اوپر والے بنے ہوئے سامان رکھنے والی جگہ پر رکھ دیں، اور میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ کر ایک لمبا سانس لیا کہ جیسے سکون آ گیا تھا۔ وہ لڑکی کافی باتونی تھی، مجھ سے متعارف ہوئی، خود بخود اپنا نام بتایا۔ میں نے اپنا نام بتایا اور پھر اس نے بتایا کہ وہ کہاں جا رہی تھی۔ اس کا اگلا اسٹیشن تقریباً 3 4 گھنٹے کے فاصلے پر تھا، اور میرا نہیں خیال تھا کہ وہ اس عرصے میں شاید ہی چپ یا خاموش ہوئی ہو۔ جب اس نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ کسی جگہ کام کرتی تھی اور واپس اپنے گھر جا رہی تھی، شاید 1 2 دن کے لیے وہاں آئی تھی جہاں سے وہ بس پر سوار ہوئی تھی، جب میں نے اسے بتایا کہ میں آسٹریلیا سے آیا ہوں، تو وہ بڑی خوشی کے انداز میں زور سے بولی، تم آسٹریلیا سے آئے ہو؟ یو آر فرام آسٹریلیا؟ مجھے یقین تھا کہ ہمارے نزدیک بیٹھے ہوئے مسافروں میں بھی اس کی آواز کو سنا تھا۔ میں عام طور پر زیادہ باتیں کرنے والا نہیں ہوں اور لڑکیوں سے تو بالکل ہی باتیں نہیں کرتا تھا، لیکن آسٹریلیا رہ کر میری لڑکیوں سے باتیں کرنے کی جھجک کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ لیکن وہ لڑکی جس نے اپنا نام شاید ہیلن بتایا تھا، باتیں کرتی جا رہی تھی نان اسٹاپ۔ وہ آسٹریلیا جانا چاہتی تھی کیونکہ اس کے خیال میں آسٹریلیا خوبصورت اور کم آبادی والا ملک ہے، جو کہ بالکل صحیح تھا، وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ آسٹریلیا بڑا خوبصورت اور کم آبادی والا ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہیلن کے خیال میں آسٹریلیا خوبصورت صاف ستھرا ملک ہے جہاں پر پولوشن، فضائی آلودگی بہت کم ہے، اور آبادی میں رقبے کے لحاظ سے بھی بہت کم آبادی ہے۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی آسٹریلیا جانے کی خواہش ایسی تھی جیسے کہ پاکستان سے امریکہ جانے کی خواہشمند لوگوں کی ہوتی ہے۔ میں نے اسے آسٹریلیا کے بارے میں کافی معلومات فراہم کی، جس کی وجہ سے اس کی آسٹریلیا کو دیکھنے کی خواہش اور زیادہ ہو گئی۔ اگرچہ باتونی لڑکی تھی لیکن پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس نے میرے بارے میں کافی سوالات کیے، جس کی وجہ سے مجھے خیال ہوا وہ کسی ایجنسی کی طرف سے تو نہیں تھی، کیونکہ جب میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور غیر شادی شدہ ہوں، میں نے کبھی زندگی میں کوئی گرل فرینڈ وغیرہ نہیں بنائی، تو اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار صاف نظر آ رہے تھے، اور اس سے مجھے اپنی آسٹریلیا میں ایک ٹیچر کی بہن کی باتیں یاد آ گئیں۔ جب میں شروع میں پڑھنے کے لیے آسٹریلیا گیا تھا تو ہماری ٹیچر جوڈی، جو کہ بہت خوش مزاج تھی اور ہر طرح سے سپورٹ فراہم کرتی تھی، اس نے مجھے ایک دن بتایا کہ اس کی بہن اور اس کے برادر ان لا جو ہیں وہ ان کے بچے کسی دوسرے شہر سے ان کے پاس چند دن رہنے کے لیے آ رہے ہیں، تو میں بھی ان کو ڈنر پر جوائن کروں۔ میں نے حامی بھر لی۔ ڈنر ویکینڈ پر تھا۔ ٹیچر جوڈی ان کے شوہر کے کوئی بچہ نہیں تھا۔ ڈنر والے دن ٹیچر جوڈی کے گھر پہنچ گیا اور ٹیچر جوڈی نے میرا تعارف اپنے شوہر، اپنی بہن بہنوئی اور بچوں سے کروایا کہ وسیم پاکستان سے پڑھنے کے لیے آیا ہے۔
ڈنر ٹیبل پر باتوں-باتوں میں جوڈی کی بہن نے مجھ سے شراب پینے کا کہا۔ میں نے کہا کہ الحمدللہ میں شراب نہیں پیتا۔ اس نے کہا کہ چلو بیئر ہی پی لو۔ تو میں نے کہا کوئی بھی الکوہولک ڈرنک جو ہے نا وہ پینا میرے لیے حرام ہے۔ ادھر ہی جوڈی نے اپنی بہن کو بتایا کہ وسیم نے بینک میں اکاؤنٹ بھی بغیر سود والا کھولا ہے، اور یہ کہ وسیم جوا گیمبلنگ بھی نہیں کھیلتا کرتا۔ یہ باتیں سن کر جوڈی کی بہن حیرت زدہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ شراب تم نہیں پیتے، بیئر کو تم ہاتھ نہیں لگاتے، سود تم نہیں لیتے، جوا تم نہیں کھیلتے، تو تمہاری زندگی کیسے گزار رہے ہو تم؟ میں ان کی باتیں سن کر ہنس پڑا اور ان کو بتایا کہ صرف میں اکیلا ہی یہ باتیں نہیں کرتا، بلکہ کروڑوں مسلمان اللہ کی رحمت سے ایسے ہی زندگیاں گزار رہے ہیں اور بڑی اچھی زندگیاں گزار رہے ہیں الحمدللہ۔ ہیلن میری باتیں سن کر کافی حیران ہوئی تھی، جو بس میں میرے ساتھ لڑکی آگے بیٹھی تھی۔ وہ کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ میں بھی تمہارا مذہب اختیار کروں گی۔ میں نے دل میں کہا کہ ہاں ضرور، کیوں نہیں، اللہ تمہیں اسلام کی روشنی سے منور فرمائے۔ اگرچہ وہ مجھ سے میرے بارے میں باتیں کر رہی تھی اور اسلام کے بارے میں بھی باتیں کر رہی تھی کہ کتنا اچھا مذہب ہے، میں نے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا کہ کون ہو، کیا کرتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ وہ خود ہی اپنے بارے میں بتا چکی تھی کہ کسی فرم میں کام کرتی تھی اور واپس گھر جا رہی تھی۔ اس سے زیادہ اس نے نہیں بتایا تھا اور میں نے کچھ پوچھا نہیں تھا۔ کچھ باتیں امریکہ کے بارے میں بھی کر رہی تھی کہ کچھ لوگ اچھے نہیں ہیں اور سسٹم وغیرہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن میں نے اسے کہا کہ تم لوگ تو بڑے مزے اور چین کی زندگی گزار رہے ہو، ذرا کسی غیر ترقی یافتہ ملک میں جا کر دیکھو، جہاں جیسے کہ افریقن ملک وغیرہ، کہ وہاں پہ لوگ کتنی مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ میری بات سن کر کہنے لگی کہ تم ٹھیک کہتے ہو کہ یہاں امریکہ میں ہم ہر چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، لیکن ہم دوسرے غریب ملکوں کے عوام کو نہیں دیکھتے کہ ان کو دو وقت کی روٹی بھی دستیاب نہیں ہے۔ میں نے جو بات خاص طور پہ نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اسلام کے بارے میں اور میرے بارے میں باتیں شروع کر دیتی تھی۔ میں اس کی باتیں سن کر اگرچہ متاثر ہوا تھا کہ اسے اسلام میں کتنی دلچسپی تھی، لیکن یہ بات کرنے میں محتاط ہی رہا تھا کہ مبادا کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں کہ وہ اس کا کوئی غلط مطلب لے لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اسے اور سب غیر مسلمانوں، عورتوں اور مردوں بچوں کو را- ایمان کی دولت سے نوازے، اور اور آمین۔ میرے لیے اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ مجھے کچھ کمپنی مل گئی تھی ہیلن کی صورت میں، وگرنہ تو میں خاموشی سے سفر کر رہا تھا۔ جب تک وہ میرے ساتھ بیٹھی رہی اور باتیں کرتی رہی، مجھے نیند یا اونگ بالکل نہیں آئی۔ مختلف ٹاپکس پہ بات کرتے ہوئے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا اور 2-3 گھنٹے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، اور اس طرح اس کی منزل بھی آ گئی۔ اترتے ہوئے اس نے میرے خیریت سے سفر مکمل کرنے کا وش کیا اور بائے بائے کرتے ہوئے اپنا سامان اٹھا کر چلتی بنی۔ جاتے ہوئے اس نے میرا فون نمبر یا ایڈریس یا کوئی رابطہ معلومات نہیں لی، اور نہ ہی میں نے اس سے رابطہ کرنے کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کی۔ جب وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھ سے آئندہ بھی رابطہ رکھنا چاہتی تھی، لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اور اتنا کچھ بولنے کے بعد اور اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ خاموشی سے چلی گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر وہ کسی خفیہ ایجنسی کی طرف سے نہ تھی تو ہو سکتا تھا کہ اگر میں اس کی نظر میں مشکوک ہوتا تو ایجنسی کے لوگ مجھے لینے ہی نہ آ جائیں۔ لیکن اس کے جانے کے بعد بس چل پڑی تھی، اور اگر وہ واقعی کسی خفیہ ایجنسی سے تعلق رکھتی تھی اور مجھے مشکوک سمجھتی تھی تو اسٹیشن پر ہی مجھے پکڑوا سکتی تھی۔ لیکن الحمدللہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہوئی، اور میں بخیر و عافیت آگے بڑھتا رہا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اتنا لمبا سفر تقریباً 3 دن کا بس میں کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور بیٹھے بیٹھے کمر کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، اور بہت ساری، جب آپ زیادہ واک نہیں کرتے تو آپ کے جسم میں پین بھی شروع ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک کام جو میں یہ کرتا تھا وہ یہ تھا کہ میرا اسپورٹس مین ہونا میرے بہت کام آیا، اور میں جب بھی بس کسی جگہ رکتی تھی تو نیچے بس سے اتر کر کچھ ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر لیتا تھا، جس سے مجھے سارے راستے آتے اور جاتے کبھی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی۔ اگرچہ تھکاوٹ ضرور ہو گئی تھی، لیکن کمر کی تکلیف وغیرہ بالکل نہیں ہوئی تھی الحمدللہ۔ جیسے جیسے بس کا سفر آگے بڑھ رہا تھا، میری منزل قریب آتی جا رہی تھی۔ بس کا سفر چھوٹے بڑے شہروں میں سے جاری تھا، وسکانسن، منی منیسوٹا، ایلونائز، انڈیانا، اوہایو، یہ میری لینڈ اسٹیشن وغیرہ سے گزرتی ہوئی بس گرے ہاؤنڈ کی آخر کار واشنگٹن ڈی سی پہنچ ہی گئی۔ واشنگٹن ڈی سی، راستے میں میرا دل چاہ رہا تھا کہ شکاگو میں اتر کر سیر سپاٹا کیا جائے۔ شکاگو جو ان کی اسٹیٹ ہے، بڑی پاپولر اسٹیٹ ہے، اور وہاں پہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اتر کر سیر سپاٹا کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایلوینائز،
میڈیسن اور دوسرے شہروں کو دیکھنے کے لیے دل میں خواہش ابھرتی رہی، لیکن مجھے واشنگٹن ڈی سی پہنچنا تھا اور میرے پاس ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں تھا کہ میں 1-2 دن ادھر ادھر گھوم پھر کر جو ہے نا وہ وقت گزار دوں۔ ابرار سے میرا فون پر مسلسل رابطہ تھا اور میں نے بس کے واشنگٹن پہنچنے کے ٹائم سے ابرار کو آگاہ کر دیا تھا۔ بس اپنے ٹائم پر واشنگٹن ڈی سی کے گرے ہاؤنڈ اسٹیشن پر پہنچ گئی اور میں اپنا بیگ کندھے پر ڈالے بس سے نیچے اتر آیا۔ ابرار نے مجھے بتایا تھا کہ وہ گرے ہاؤنڈ بس ٹرمینل پر میرا انتظار کرے گا۔ میں بس ٹرمینل کے اندر چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ بس ام، ٹرمینل کی بس اسی ٹرمینل پہ پہنچ چکی تھی جہاں پہ مجھے پہنچنا تھا، اس لیے میں ٹرمینل کے اندر مسافروں کا رش دیکھ رہا تھا۔ میں ٹرمینل کے اندر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا لیکن مجھے ابرار بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں تھکا ہوا تھا لیکن اتنا بھی تھکا ہوا نہیں تھا کہ میں ابرار کو دیکھ کر پہچان نہ سکوں۔ اگرچہ میں اس کو کچھ سالوں کے بعد مل رہا تھا، لیکن بہرحال اس کی شکل تو وہی تھی نا، شکل تو اس کی چینج نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ویسے ہمیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تقریباً 5 سال ہو گئے تھے اور یہ ملاقات 5 سال کے بعد ہی ہو رہی تھی، لیکن 5 سال کے بعد ہی صحیح مجھے یقین تھا کہ ابرار کی شکل ان 5 سالوں میں کوئی زیادہ نہیں بدلی ہوگی۔ سب سے پہلے ابرار سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کبھی اپنا گھر اور ملک نہ چھوڑنے والے بندے کو کس چیز نے مجبور کیا کہ وہ امریکہ آ گیا۔ اب مجھے تھوڑی فکر ہونے لگی تھی کہ کیا ابرار آیا بھی ہے کہ نہیں مجھے لینے کے لیے۔ امریکہ فری ملک ہے اور جو بھی جیسا بھی لباس پہننا چاہے بلا روک ٹوک وہ پہن سکتا ہے۔ میں نے ایک لڑکا دیکھا جس نے سر پر ملٹی کلر رومال باندھا ہوا تھا اور عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن میں نے اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا، بلکہ میں تو ابرار کو دیکھ رہا تھا کہ کہیں نظر آ جائے تو جلدی سے وہاں سے نکلوں۔ ادھر ہی کچھ کالے لڑکے بھی گھوم رہے تھے اور شام ہونے والی تھی۔ اکیلا بندہ بیگ کے ساتھ ایک آسان شکار ہو سکتا تھا کالے لڑکوں کے لیے، ان کالے لڑکوں کے لیے، لیکن ہو سکتا تھا کہ یہ میرا وہم تھا اور وہ کالے لڑکے میرے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھے۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ ابرار نہیں آیا تھا مجھے لینے کے لیے۔ کافی مسافر ٹرمینل سے کافی مسافر ٹرمینل سے چلے گئے تھے اور ٹرمینل سے باہر وہ کالے لڑکے چکر لگا رہے تھے اور کبھی کبھی ٹرمینل کے اندر آ کر تانگ جھانک بھی کر لیتے تھے۔ میری کوشش تھی کہ بالکل پر اعتماد نظر آؤں اور ان کالوں سے نظریں بالکل نہ ملاؤں۔ وہ مسافر نہیں تھے کیونکہ وہ کافی دیر سے ٹرمینل کے اندر باہر گھوم رہے تھے اور ایک دو باہر سگریٹ بھی پی رہے تھے۔ میں بالکل محتاط طریقے سے بیگانہ سا ہو کر پرسکون ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ چوری چھپی نظروں سے آہستہ آہستہ ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھ لیتا تھا کہ شاید میرا دوست مجھے نظر آ جائے۔ پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ راستے میں ہو اور ٹریفک میں نہ پھنس گیا ہو، لیکن مجھے ہی لینے آ رہا ہو۔ اب مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ یا اس سے زیادہ ہو چلا تھا کہ ٹرمینل کے اندر آ کر ابرار کو ڈھونڈتے ہوئے کافی مسافر جا چکے تھے اور اب ٹرمینل میں تھوڑے سے ہی لوگ رہ گئے تھے۔ ان میں وہ لڑکا بھی تھا جس نے سر پر رنگ برنگا عجیب طریقے سے رومال باندھ رکھا تھا۔ ابرار کو ٹرمینل میں تلاش کرتے ہوئے میں ایک دو بار اسی لڑکے کے پاس گزرا تھا، لیکن میں نے اس پر صرف سرسری نظر ہی ڈالی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں کہ وہ مسافر تھے یا کسی کو لینے آئے تھے۔ اگر تو مسافر ہوتے تو وہ اس وقت تک تقریباً کافی بسیں نکل چکی تھیں، تو ان کو بھی روانہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ابھی تک کسی بھی بس میں نہیں بیٹھے تھے، اور اگر وہ کسی کو لینے کے لیے آئے تھے تو تب بھی وہ 80% مسافر پیسنجر تقریباً جا چکے تھے، لیکن ان کا پیسنجر ابھی تک ان کے پاس نہیں آیا تھا۔ اب صورتحال میرے ذہن میں ایسے آنے لگی کہ میرا دوست مجھے لینے نہیں آئے گا اور اس رنگ برنگے سر پر کپڑا باندھے لڑکے کا جو بھی دوست یا رشتہ دار تھا وہ نہیں آیا تھا۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ ابرار نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ بس ٹرمینل سے باہر جا کر ٹیکسی کیسے لی جائے، کیونکہ باہر جانے کے راستے پر تو انہی کالے لڑکوں نے ڈیرا جما رکھا تھا اور وہاں سے گزرے بغیر ٹیکسی تک پہنچا نہیں جا سکتا تھا۔ ٹرمینل سے اکیلے نکلنے کا مطلب تھا کہ ان کالوں کے ہتھے چڑھ کر اپنے آپ کو لٹوانا اور شاید جسمانی ایذا کا بھی شکار ہونا ہو سکتا تھا۔ ذہن میں بڑی تیزی سے مختلف خیالات آ رہے تھے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ بس ٹرمینل سے بحفاظت ٹیکسی تک پہنچا جائے اور پھر کسی ہوٹل یا رات گزاری جائے۔ ایک آئیڈیا آیا کہ جیسے ہی کوئی مسافر ٹرمینل سے باہر نکلے تو میں بھی ان کے ساتھ ساتھ باہر نکل جاؤں۔ یہ خیال آتے ہی میری نظر دوبارہ اسی رنگ برنگے سر پر کپڑا لیتے لڑکے پر پڑی۔ اب میں نے بغور اس کا جائزہ لینا شروع کیا کہ یہ کیا فیشن ہے، بالکل ہی بے تکا سا۔ اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے مجھے کچھ یاد آنے لگا اور پھر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کہ اس لڑکے کی شکل ابرار سے ملتی جلتی تھی، لیکن ابرار کی موٹی موٹی مونچھیں ہوتی تھیں اور کالے گھنے بال، جبکہ یہ لڑکا کلین شیو تھا اور سر سے گنجا محسوس ہو رہا تھا، جس کو کور کرنے کے لیے اس نے سر پر رنگیلا کپڑا باندھ رکھا تھا۔
مجھے اس لڑکے کی ایک سائڈ ہی نظر آ رہی تھی اور میں اس سے ذرا فاصلے پر پیچھے کی طرف بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو دیکھتے-دیکھتے اس لڑکے نے تھوڑی-سی کروٹ لی اور اپنا چہرہ میری طرف کر دیا۔ میرا دل یکدم سے بہت تیزی سے دھڑکا اور میں لڑکے کو پہچان گیا تھا، وہ ابرار ہی تھا۔ مجھے جتنی خوشی ابرار کو دیکھ کر پہچان کر ہوئی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اس کا نام پکارا، ابرار۔ اس نے بھی مڑ کر میری طرف دیکھا اور جلدی سے اٹھ کر میری طرف وسیم کہتا ہوا لپکا۔ بس ہم ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے اور سلام دعا کے بعد شکوے شکایت کرنے لگے۔ ابرار کے بڑے بھائی وقار بھی ابرار کے ساتھ آئے تھے۔ ان کے بارے میں بھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ بھی امریکہ پہنچ چکے تھے۔ وہ بھی مجھے بہت اچھے طریقے سے ملے۔ ابرار کہنے لگا کہ وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میری بس وقت پر نہیں پہنچی اور میں واشنگٹن نہیں پہنچ پایا، اس لیے وہ بھی کافی دیر انتظار کے بعد بس واپس گھر جانے کے لیے جانے ہی والے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کالے لڑکوں کے ہتھے چڑھنے سے بچ گیا تھا۔ اب ہم وقار بھائی کی گاڑی میں بیٹھ کر ان کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وقار اور ابرار امریکہ میں پچھلے 3 سال سے رہ رہے تھے اور کسی کمپنی میں جاب کر رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی خیر خیریت پتہ کرنے لگے اور میرے ورلڈ ٹور کے بارے میں یہ سن کر بہت خوش ہوئے تھے۔ باتوں باتوں میں مجھے پتہ چلا کہ وقار بھائی گھر جانے کا راستہ بھول چکے تھے۔ مجھے تو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کس طرف جانا تھا، لیکن پتہ چلا کہ ہم وائٹ ہاؤس کی طرف جا رہے تھے اور آہستہ آہستہ وائٹ ہاؤس کی بلڈنگ نزدیک آ رہی تھی۔ اب مجھے فکر ہو رہی تھی کہ وہاں سیکیورٹی والوں کی ہماری گاڑی پر نظر ہوگی اور 3 پاکستانی ایک گاڑی میں واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے قریب گھوم رہے ہیں۔ یہ خبر کل کے اخباروں میں لگ سکتی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وقار بھائی جو کہ وہاں 3 سال سے زیادہ عرصے سے رہ رہے تھے وہ کیسے راستہ بھول سکتے تھے۔ اب میرے چہرے پر تو خوف تھا ہی، ابرار اور وقار بھی پریشان نظر آئے۔ میرا مشورہ تھا کہ جتنی جلدی ہو ہمیں وائٹ ہاؤس سے دور ہونا چاہیے، چاہے کسی بھی ڈائریکشن میں ہم چلے جائیں، لیکن ہمیں ضرور بضرور وائٹ ہاؤس کے دور ہونا چاہیے تھا۔ پھر ہم نے ایک دو ٹرن لیے اور وقار کو اپنے گھر کا راستہ یاد آ گیا۔ میرے ذہن کسی ناگہانی مصیبت میں گرفتار ہونے کا اندیشہ ظاہر کر رہا تھا، لیکن شکر الحمدللہ کہ ایسا نہ ہوا اور ہم خیریت سے وقار بھائی کے گھر ورجینیا پہنچ گئے۔ وقار بھائی ایک خوبصورت ٹاؤن ہاؤس میں جیسے گھر میں اپنی بھابھی کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اوکے، تو تھینک یو فار لسننگ ٹو می۔ آپ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس لکھیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اس سے آگے میں جو امریکہ کا ٹور کا جو حال ہے وہ آپ کو سناؤں گا اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔